کیا آپ کو پتہ ہے کہ محبت کیا ہے؟ اکثر پیار کے لفظ پر چرچا ہوتا ہے، لو، وٹ از لو؟ محبت کیا ہے، اس پر بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اصل ایکچول محبت کیا ہے، جو ہے ریالٹی میں جس کو پیار کہا جاتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام نبی سونے کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے، لیکن میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ، آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ممبر اس لیے خالی ہوگا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت جانے کا حکم نہ دے دے اور میری امت میرے پیچھے پریشان کرتی رہے۔ میں اپنے ممبر پر نہیں ہوں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں میرے گناہگار امتی جو جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کی فہرست دے دی جائے گی، اور میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہوں گا کہ یا اللہ میری امتی، اللہ تعالیٰ میرے تمام امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت داخل کر دے گا، حتیٰ کہ ایک امتی بھی میرا جہنم میں نہیں رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں محبت، یہ ہے پیار۔ پیارے آقا علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھا کے آئے نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صرف 4 روٹیوں کا آٹا تھا۔ حضرت فاطمہ نے جو کی 4 روٹیاں بنائی، ایک پیارے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں رکھی ہے، ایک حضرت امام حسن، ایک حضرت امام حسین، اور ایک روٹی بچی، اس میں آدھی روٹی جو ہے اس کو توڑا اور اس کو پلو میں باندھنا شروع کر دیا۔ تو حضرت علی پوچھتے ہیں فاطمہ یہ بتاؤ، ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے بھی آدھی رکھ رہی ہیں اور آدھی پلو میں باندھ رہی ہیں، خیریت تو ہے؟ تو پتہ ہے حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، پتہ نہیں میرے بابا نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا۔ حضرت فاطمہ وہ آدھی روٹی لے کے گئی نا، جب میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دروازے میں کھڑی تھی، حضور نے دیکھا، حضور فرمایا فاطمہ الباب، فاطمہ دروازے پہ۔ حضرت فاطمہ فرماتی بابا میں آپ کے لیے روٹی لے کے آئی ہوں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور یعنی آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج میں بابا اپنے ہاتھوں سے آپ کو روٹی کھلاؤں۔ پیارے آقا علیہ السلام کو حضرت فاطمہ کھانا کھلا رہی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا فاطمہ اچھا ہوا تم روٹی لے کے آ گئی، ورنہ تمہارے بابا کی تیسری رات بھی ایسے گزرتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حضور علیہ السلام کو کھانے کی کمی تھی؟ نہیں، درس امت کے لیے، امت کو بتانے کے لیے کہ صبر کیا چیز ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رونے لگی نا، تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ اب تو میں کھانا کھا رہا ہوں، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں بابا کل کس کے ہاں چولہا جلے گا، کل کس کے گھر روٹی پکے گی؟ ہمارے گھر تو 4 ہی روٹیاں تھیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ فاطمہ تو بھی صبر کر، میں بھی صبر کرتا ہوں، ہمارے صبر کی برکت سے اللہ میرے گناہگار امتی کو بخشتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو قبر انور میں رکھا گیا نا، تو حضور کے لب مبارک، لب کشائی، یعنی ان میں جنبش تھی، حرکت تھی، حضور کچھ فرما رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آج بھی اللہ کا محبوب کیا فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کان لگایا نا، تو حضور کے جو ہے نا لب مبارک حرکت کر رہے، تو آواز ہی اللہ مغفر لی امت، یا اللہ میری امت۔ اس کو کہتے ہیں محبت، یہ ہے سچی محبت۔ ہم نے نا پیارے اسلام بھائی، محبت کی ڈیفینیشن ہمیں نہیں آتی۔ ہم نے نا محبت کو کسی اور رنگ میں دیکھا ہے، ہم نے محبت کو عورتوں میں دیکھا، ہم نے محبت کو نامحرم لڑکیوں میں دیکھا، حالانکہ محبت یہ نہیں۔ اصل ایکچول محبت اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے، اور جن سے پیار ہوتا ہے نا اس کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ یہ محبت کا اصول ہے کہ جو ہمارا محبوب ہوتا ہے نا، ہمارا دل کرتا ہے وہ جو کہے ہم اس کی بات مانیں۔ تو آپ ذرا توجہ کریں کہ کیا ہمیں حضور سے سچی محبت ہے؟ اگر ہے تو کیا ہماری نمازیں پوری ہیں؟ کیا ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی اگر محبت ہے تو کیا ہم تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں؟ کیا ہم اس محبوب پر درود پڑھتے ہیں جو محبوب ہمیں روزانہ یاد کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام اپنی امت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنی امت کی جو ہے
پریشانی میں نبی کریم علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے۔ جب عذاب کی آیتیں نازل ہوئی نا، پیارے آقا علیہ السلام غم امت میں پریشان ہو کر غار حرا میں چلے گئے، اور کسی کو بن بتائے آپ ادھر اتنا لمبا سجدہ کیا، تمام صحابہ ڈھونڈتے رہے حضور کدھر گئے، حضرت فاطمہ ڈھونڈتی رہی، پھر پتہ چلا غار حرا میں حضرت فاطمہ غار حرا میں گئی تو پیارے آقا علیہ السلام سجدے میں تھے۔ حضرت فاطمہ فرماتی مجھے لگا کہ کہیں اللہ کے محبوب انتقال تو نہیں کر گئے، پردہ تو نہیں فرما گئی، اتنا لمبا سجدہ حضور نے کیا غم امت میں کہ کہیں میری امت کو عذاب نہ آ جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جبریل جا اور میرے محبوب سے پوچھ کہ تجھے کس چیز نے رلا دیا۔ جب پوچھا گیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے یہ دو آیتوں کی تلاوت فرمائی اور فرمایا، ایک وہ حضرت عیسیٰ کی جو دعا تھی، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ، اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ یا اللہ اگر تو انہیں بخش دے ٹھیک ہے تو تیرے بندے ہیں، اگر نہ بخشے پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی کہ یا اللہ تو انہیں بخشے یا نہ بخشے تیرے بندے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے دعا فرمایا یا اللہ میری امت میری امت میری امت، ہر جگہ امت۔ تو امت کیا اپنے اس محبوب کو یاد کرتی ہے؟ کیا امت اپنے اس محبوب سے سچی محبت کرتی ہے؟ آج ہمیں داڑھی رکھنے سے پرابلم ہے، ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ آج ہمیں حضور کی سنتوں کو اپنانے سے مسئلہ ہے۔ آپ کو آج میں ایک جملہ دیتا ہوں، یاد رکھیے گا ایک بات، کہ داڑھی اگر خوبصورتی میں کمی لاتی ہوتی، یہ داڑھی اگر خوبصورتی میں کمی لاتی ہوتی تو کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی نہ ہوتی۔ حضور کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ نیت فرمائیں، انشاءاللہ ہم پیارے آقا علیہ السلام سے جو ہے نا محبت کریں گے اور سچی محبت کریں گے۔ محبت کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی سے محبت ہو تو ہمارا دل کرتا ہے وہ بھی ہم سے محبت کرے۔ پیارے آقا علیہ السلام ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی حضور سے سچی محبت کریں۔ اور پیارے آقا علیہ السلام محبت کا صلہ ایسا دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ محبت کا صلہ پوچھنا ہو تو حبش کے اس غلام سے پوچھو جو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، وہ حبش کا غلام جو بازاروں میں بیچا جاتا تھا، وہ حبش کا غلام جس کو تپتی ریت پر لٹا کر اس کے سینے پر ثابت کیا کرتا۔ اور محبت کا صلہ کیسے دیا؟ فتح مکہ ہوا، ٹھیک ہے، جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو کے گویا زبان حال سے یہ بیان فرما رہے ہو، مکہ کے بڑے بڑے وزراء بڑے بڑے عمرا یہ نیچے اور حبش کا غلام کعبہ کے چھت پر کھڑا ہو کے گویا زبان حال سے یوں بیان کر رہا ہو، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ محبت کا صلہ پوچھنا ہوتا ہے مولا کائنات سے پوچھو، ڈوبتا سورج واپس پلٹا دیا۔ محبت کا صلہ پوچھنا تو صدیق اکبر سے پوچھو، غار یار بھی رکھا، غار مزار بھی رکھا۔ حضور علیہ السلام محبت کا صلہ بہت اچھا دیتے ہیں۔ نیت فرمائیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ ہم پیارے آقا علیہ السلام سے سچی محبت کریں گے اور حضور کی سنتوں پر چلیں گے۔ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی امتیوں کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، تو سوچیں اگر ہمارا نامہ اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام غمگین نہیں ہوتے ہوں گے امت کے نامہ اعمال دیکھ کر۔ اللہ میں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔